رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف عبادات کی توفیق عطا فرمائی، مثلا فرض روزوں کا اہتمام، تراویح کی نماز کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اور ذکر کا اہتمام، لیلۃ القدر کی عبادات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ ایک سے بڑھ کر ایک عبادت ہے، بہت بڑی بڑی عبادت ہے، اور قیامت میں ان عبادت پر اللہ تعالی بہت بڑا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ عبادت کیا صرف رمضان تک محدود ہے؟ ہم رمضان کی عبادت کر رہے تھے یا پھر رمضان مبارک کے رب کی عبادت کر رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ اکرام بہت پریشان، غم، نڈھال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر حوصلہ دیا، بڑا زبردست جملہ کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر گئے، ان تعلیمات کو زندگی بھر اپنانا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک جو اعمال ہمیں دے کر جا رہا ہے، خوبصورت اعمال، روزے، نمازیں، قرآن، ذکر، دعائیں، سخاوت، یہ اعمال ہمیں اب چھوڑنے نہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی عبادت کریں، موت تک، رمضان کے اختتام تک نہیں۔ رمضان تو ایک ٹریننگ تھی، رمضان تو ایک تربیت کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، ماحول دیا، کبھی ایسے اب چلنا ہے، ایسے اب رکنا نہیں ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ جس شخص کو رمضان کے بعد عبادات کی توفیق ہو گئی، یہ اس بات کی پکی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان کی تمام عبادات کو قبول کر لیا۔ لیکن جو رمضان کے بعد سلپ ہو گیا اور عبادات چھوٹ گئی، پھر رمضان خطرے میں ہے کہ کیا ہوا۔ اس لیے استقامت جو ہے نا، استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں کہ اعمال کرتے رہنا۔ دیکھیں، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی پر جمنا مشکل ہے، تو جمنے پر ہی تو اجر ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ حفظ کرنا آسان ہے، لیکن قرآن کو یاد رکھنا مشکل ہے، اس لیے کہ یاد کرنے کے لیے 2-3 سال چاہیے، 4 سال چاہیے، اور یاد رکھنا پوری زندگی کرنا پڑتا ہے۔ تو رمضان کی عبادات تو 29-30 دن ہو جاتی ہیں ختم، پھر جو ہے نا بقرعید آ جائے گی، کچھ 10 دن ایسے آ جائیں گے، پھر اس میں عبادات ہو جائیں گی، پھر ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، پھر شعبان کا مہینہ آ جائے گا، پھر رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ تو ہم دیکھیں، موسمی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر جب تک ہمیں موت نہیں آتی، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کے پابند ہیں۔ اس لیے رمضان کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ سے
یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ رمضان کے جانے کے بعد ہمیں اسی طرح عبادات کا پابند رکھنا جس طرح رمضان میں آپ نے ہمیں عبادات کا پابند رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے۔ یہ مل گیا، یہ چیز مل گئی تو بہت کچھ مل گیا، جس میں سے سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنی ہے؟ نمازوں کی پابندی۔ دیکھیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، وہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے گورنروں کو خط لکھا، مختلف جگہ پر مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں، بھئی آپ نے یہ کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو خط میں انہوں نے کیا لکھا کہ باقی سب کام بات کے ہیں، لیکن ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے اہم کام جو ہے نا وہ نماز ہے۔ پھر آگے دو جملے لکھے، فمن حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ اور چیزیں تو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں آپ کو غلط چیز کیسے دے سکتا ہوں، کیا مجھے خوف خدا نہیں ہے، کیا اللہ کو جواب نہیں دینا، اور نماز نہیں پڑھتا وہ، تو اس کا مطلب وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، بارڈر لائن جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے یہاں گئے تو یہ ہو جائے گا، یہاں سے یہاں آئے تو یہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ شوگر ہوتی ہے بارڈر لائن چیک کرتے ہیں، یہاں سے یہاں گئے ساری پابندیاں لگ جاتی، یہاں پر آئے پابندیاں نہیں ہوتی۔ ملک کے بارڈر ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں گئے تو آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے، ویزا چاہیے، اجازت نامہ چاہیے، پابندیاں چاہیے، یہاں سے یہاں آ گئے تو اسلام اور کفر کی بھی ایک بارڈر لائن ہے، ایک حدود ہے، کچھ نشانیاں ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے نا وہ نماز ہے۔ نماز گئی سب کیا، نماز ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہاتھ میں۔ دیکھیں ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نماز سے ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ جاندار نماز پڑھتا ہے تو نماز کی تاثیر ہے کہ نماز انسان کو خود گناہوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو خود بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز ڈھیلی ڈالی ہو جائے گی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی قضا کر دی، کبھی رہنے دی، کبھی اہمیت نہیں دی، کبھی وقت آخر میں جا کر پڑھی، تو پھر ساری برائیاں جنم لیں گی، گناہ بھی آئیں گے، بے حیائی بھی آئے گی، نافرمانی بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا۔ اس لیے کوشش کر لیں انشاءاللہ رمضان المبارک سے ہی اس چیز کی نیت کر لیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیں مانگنا بھی بہت بڑی چیز ہے نا، ہم نے اپنے اوپر تو اعتماد نہیں کر سکتے کہ ہم بہت بڑے بھروسے والے ہیں کہ ہم خود ہی کر لیں گے۔ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو انسان ادھورا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دوسری دعاؤں کے ساتھ یہ دعا لازمی مانگیں کہ یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، رمضان سے بھی اور رمضان کے بعد سے پوری زندگی۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت، اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں کوئی اس بات کا پابند نہیں کرتا ہمیں کہ ایک پارہ روز پڑھنا ہے، آدھا پارہ روز پڑھنا ہے، لیکن اس بات کی پابندی ضرور ہے کہ روز پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی، بعض لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، بعض لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں، بعض لوگ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، روز دوائی کھاتے ہیں، روز لازمی حصہ ہے ان کے پاس، ایک الگ پاؤچ بنا ہوا ہے دوائی کا، ناشتے کا وقت بھی وہ ساتھ ہوتا ہے، سفر میں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ سفر میں جہاں کپڑوں کی فکر ہوتی ہے کہ کپڑے لے جانے ہیں، یہ سب چیزیں لے جانی ہیں، وہاں دوائیوں کی بھی فکر ہوتی ہے، دوائیاں بھی لے کر جانی، اس کے بغیر ہمارا جسم نہیں چل رہا۔ جس طرح بیمار آدمی کو دوائی کی ضرورت ہے نا، اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا، اس طرح ہم لوگ دل کے بیمار ہیں، کتنی ساری بیماریاں ہیں ہمارے دلوں میں، تو دل کی بیماری کا علاج جو ہے نا وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کثرت سے عمل کرو، بلکہ ہمیں یہ کہا ہے کہ روزانہ عمل کرو، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کو عمل بہت پسند ہے، اس لیے آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، وان قل بھی فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہو روزانہ، ایک صفحہ قرآن کی تلاوت ہو، ایک رکوع قرآن کی تلاوت ہو، لیکن روزانہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بہت خیر اور بہت برکت عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز جس کا اہتمام کرنا ہے، رمضان میں یہ دولت اللہ نے، یہ نعمت ہمیں دی ہے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ ہر کام کے لیے اپنی ہر کمزوری، اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا ہے۔ یہ انبیاء علیہ والسلام کا طریقہ ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ کو انبیاء کتنی دعائیں ملیں گی۔ کسی پیغمبر نے یہ دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا، اپنی نسلوں کے لیے دعا، اپنے لیے دعا، اپنے شہر کے لیے دعا، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ چوتھی چیز، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ہر گناہ سے۔ بد نظری کا گناہ ہے، حرام کا گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ ہے، گالی دینے کا گناہ ہے، غیبت کا گناہ ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کرنے کا گناہ ہے، ظلم، ہر گناہ سے۔ ایک شخص آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں بہت بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، بہت بڑا عبادت گزار۔ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت لمبے چوڑے معمولات نہیں دیتے، اتنے 1000 مرتبہ یہ کر لو، اتنے 100 رکعت نفل پڑھ لو، اتنے سارے پارے پڑھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، سب سے بڑا عبادت گزار اللہ تعالیٰ تمہیں شمار کر دیں گے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو مختصر یہ ہے کہ 2 چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، فرائض کی پابندی اور گناہوں سے بچنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک چیز اور اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں نکاح کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں نا، تو نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں، اس میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ نکاح میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 2 فرد آپس میں مل رہے ہیں، مرد عورت آپس میں ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، 2 خاندان آپس میں مل رہے ہیں۔ مرد عورت کے حقوق پورے کرے اور اس پر زیادتی نہ کرے، عورت مرد کے حقوق پورے کرے اور اس میں زیادتی نہ کرے، یہ چیز کروانے والی کیا چیز ہے سوائے اللہ کے ڈر کے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو کام ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے نا تقوی اڑ گیا، اللہ کا خوف نکل گیا۔ اب آدمی پنچر بھی بنانے جاتا ہے نا تو اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ایسا نہ ہو میری گاڑی میں پنچر ایک ہو اور پتہ چلے کہ وہ 5 کے پیسے لے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بنانے والا ہے اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ تھا 1 لیکن مالک ادھر ادھر ہو گیا، میں 1 کے 5 کر دوں گا۔ وہ تھوڑی آ کر چیک کرے گا، ٹائر بند کر دوں گا، بولوں گا 5 پنچر کے پیسے ہو گئے، بندہ دے دے گا۔ اس نے تو لے لیے پیسے، حرام لے لیا، حرام۔ ایک بندہ اپنی گاڑی میں آئل چیک کروانے کے لیے جاتا ہے، وہ بیچارہ آگے پیچھے ہوتا ہے، مکینک اس کو کہتا ہے آئل تو آدھا ہے، حالانکہ پورا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے ڈال دیا، اتنے پیسے ہو گئے، ہم نے دے دیے۔ اس نے حرام کما لیا۔ مسئلہ کیوں ہے؟ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ موبائل صحیح کرانے کے لیے جاتا ہے، وہ سر پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی چیز نکال نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہی نہیں، اللہ کا خوف ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے صحیح کام کیا تو میرے 500 روپے بننے ہیں، اور میں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری تو میرے 5000 روپے بننے ہیں۔ 5000 آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، 500 آئیں گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟
میں نے غلط آئل ڈال دیا صرف یہ بول کر کم تھا اور میں نے ڈالا نہیں اور بعد میں نے چیک کرا دیا پورا ہے، تو مالک مجھے 2500 اور 3000 روپے دے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا پورا ہے، ہو سکتا ہے خوشی سے مجھے 200-300 روپے دے دے گا، تو 200-300 روپے سے کیا ہوگا؟ 3000 سے سب کچھ ہوگا. مسئلہ یہی آ کے بگڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اندر صفت توکل ہوتی ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حلال کے 500 روپے سے کام ہوگا، حرام کے 5000 سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت. ہم نے مسائل کا حل کثرت میں سمجھا ہے. 5000 سے کام بنیں گے، 500 سے نہیں بنیں گے. 3000 سے کام بنیں گے، 300 سے نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ 300 میں اگر اللہ نے برکت دے دی تو یہ 3000 سے بھی اوپر کا کام کر جائیں گے. 500 میں اگر اللہ نے برکت دے دی تو یہ 5000 سے بھی اوپر کا کام کر جائیں گے. حرام کے 5000 روپے لیے اور بعد میں اللہ نے ایسا پھنسایا کہ اس طرح کے 10 مرتبہ 5000 روپے کس سے ادھار مانگنے پڑے اور آدمی کا کام ہوا اور بندہ مقروض بھی ہوگا اور 5000 بھی گئے اور 10 بندوں کا مقروض بھی ہو گیا. اور 500 روپے حلال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ کام بھی سارے ہو گئے، 1 روپیہ قرضہ کسی کا نہیں چڑھا. اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو حلال دے گا اللہ اس میں برکت دے گا. کسی کی آنکھوں میں دھول ڈال کر زیادہ پیسہ لے لوں گا، لیکن یہ میں اپنے منہ میں جب نوالے کی صورت میں ڈالوں گا نا تو یہ کھانا نہیں ڈال رہا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے، آگ. اس لیے دو چیزوں کا اہتمام کریں، فرائض کی پابندی، گناہوں سے اجتناب، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ اپنا ڈر نصیب کرے، تقوی عطا فرما. تقوی جہاں آ جائے گا وہاں انسان غلط کام سے خود بچ جائے گا. یہ ایک سینسر ہے، سینسر. گاڑیوں میں دوسری چیزوں میں سینسر لگے ہوتے ہیں نا، کہ قریب جائیں گے آپ گیٹ کھل جائے گا، نکل جائیں گے گیٹ بند ہو جائے گا، سیڑھی پر چڑھیں گے سیڑھی چلنا شروع ہو جائے گی. یہ تقوی ایک ایسا سینسر ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر تقوی آ جائے گا اللہ کی ہر نافرمانی سے وہ بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری ہم سے کرا دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، یا اللہ میرے نفس کو پاکیزہ کر دے، اور یا اللہ سب سے پاکیزہ کرنے والے آپ ہی ہیں. انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ میرے نفس کے مالک آپ ہی ہیں، تو یا اللہ آپ مجھے تقوی عطا فرما دیں. یہ مانگتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، نیت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگیاں انشاءاللہ تعالی بہت اچھی کر دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.